ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ہم رمضان سے کیسے مستفید ہوں۔ اور اس حوالے سے آج ایک بہت ہی اہم چیز کو لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید کا رمضان المبارک کے مہینے سے بہت گہرا رشتہ ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں نازل کی ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح دلائل ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی جو سب سے بڑی فضیلت کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے رمضان کے روزے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز جو سب سے اہم ہو سکتی ہے وہ ہے قرآن مجید کا اس مہینے میں نازل ہونا۔ یہ دو اہم چیز ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی نوازش والا مہینہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے یہاں دور کرتے، اور آخری رمضان میں جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس رمضان میں دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کرایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں اس حوالے سے جاننے سے پہلے قرآن مجید کی چند باتیں جو فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں اس کو بھی ہم سنتے چلیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو آدمی اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے گا، کیا بتایا گیا؟ ایک حرف، جیسے انگلش میں الفابیٹ کے جو آتے ہیں اے بی سی ڈی، تو اے ایک حرف ہے، اسی طریقے سے الف با جو حروف ہجا آتا ہے، الف با تا سا، یہ جو ہیں ایک ایک حرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو آدمی ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایسی بھاری بھرکم نیکی ملے گی اس میں کہ وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور کہا لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الف حرف، کہ الف ایک حرف، لام حرف، لام ایک حرف، میم حرف، میم ایک حرف۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی۔ تو یہ قرآن مجید کتنا عظیم کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اتنا عظیم نیکی بتائی گئی ہے، تو ضرور ہمیں اپنی زندگی میں اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں قرآن مجید سے ہمارا خود کا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم 1 پیج 2 پیج یا پاؤ پارے اور آدھے پارے اور 1 پارے نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 2-4 آیت تو ضرور پڑھ لیا کریں، صبح کے وقت ہو شام کے وقت ہو، اپنا ایک روٹین بنائیں۔ اور آپ اگر عربی میں نہیں پڑھ پاتے تو ابھی اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ آپ جو بھی لینگویج جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، انگلش میں بھی آپ کو قرآن مل جائیں گے، آپ کو کوئی ہندی جانتے ہیں، ہندی میں بھی
بھی آپ کو قرآن مجید مل جائیں گے. جو بھی لینگویج آپ جانتے ہیں، جس لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سارے لینگویج میں قرآن مجید ابھی اویلیبل ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل. تو ضرور بضرور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ، اور صرف اس مہینے کے لیے خاص نہ کریں، بلکہ اپنی پوری زندگی میں اس کو تھوڑا ہی صحیح لیکن لے کر کے چلیں. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی ایک آیت، ایک حرف کی بات ہو گئی، ایک آیت پڑھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 796، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون ہے جو وادی بطحا کی طرف جائے یا وادی عتیق کی طرف جائے. یہ وہ بازار لگتے تھے اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ وغیرہ وہاں خرید و فروخت ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو وادی عتیق کی طرف جائے یا بطحا کی طرف جائے اور وہاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی اللہ کی نافرمانی کے وہاں جا کر کے ایک موٹے تازے اور پھروے اونٹ لے کر کے آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ فری میں بغیر کسی گناہ کے وہ لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھو، اس سے بہتر ہے. قرآن مجید کی 2 آیت پڑھو، 2 اونٹنی سے بہتر ہے. قرآن مجید کی 3 آیت پڑھو، 3 اونٹنی سے بہتر ہے. اور اونٹنی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس زمانے میں وہ سواری ہوا کرتی تھی. ابھی جیسے بائک میں ہم سواری کر رہے ہیں، کار میں ہم سواری کر رہے ہیں، تو وہ سواری ہوتی تھی. کتنا اہم ترین وہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے خوشخبری سنائی. تو اس سے بھی ہم قرآن مجید کتنا عظیم کتاب ہے اور اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب ہے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید سے سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمتیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اس طریقے سے گھیر لیتے ہیں. ایک روایت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کوئی اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں کیا ہوتا ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اور دراسہ کیا جاتا ہے. یہ جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، یہ جو درس سن رہے ہیں، یہی دراسہ، سیکھنے سکھانے قرآن مجید کے حوالے سے، اس کی آیت کے ترجمے کے حوالے سے، اس کی تشریحات کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے وہ دراسہ کہلاتا ہے. اسی لیے درس و تدریس کہتے ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو وہ درس تدریس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اس اجتماع میں اور اس مجلس میں، یا یہ کہ اس کا دراسہ کیا جاتا ہے، تو الا نزلت علیہ السکینہ، تو وہ پورے اجتماع کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اس پر اللہ کی رحمتیں جو ہے ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے بھی اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اور فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے پاس جو معزز ترین فرشتے ہیں ان کے یہاں ان آدمیوں کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین. ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور میری کتاب کو سمجھ رہے ہیں. کتنا عظیم جو ہے فضیلت ہے اس کتاب کی. اس کے بھی حقوق ہیں ہم پر. اور کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے. کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس بات پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ جو نازل ہوا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. اس میں کوئی شکوک و شبہ نہیں. تو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہاں کے پروردگار
परवरदिगार की तरफ से ये नाजिल किया गया है। इस बात पर हमें यकीन होना चाहिए, इस बात पर हमें ईमान होना चाहिए। और दूसरी चीज और दूसरा हुकूक जो कुरान मजीद का हम पर है वो ये है कि उसकी तिलावत की जाए। जी, वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ की आयत नंबर 27 में फरमाया कि ए नबी, जो आपके ऊपर अल्लाह की किताब में से वही की जाती है उसकी आप तिलावत करें। अल्लाह के नबी को बताया गया तो ऐसा नहीं कि उम्मत को नहीं, पूरी उम्मत को भी उसी ज़मन में बता दी गई कि सबको तिलावत करनी है। और तीसरा हक जो कुरान मजीद का हम पर है वो ये है कि कुरान मजीद को सुनना दूसरों से। हाँ ठीक है हम आलिम, हाँ ठीक है हम हाफिज हैं, लेकिन कुरान मजीद का एक हक ये भी है कि हम दूसरों से कुरान मजीद को सुने। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई मरतबा इस तरह का मौका देखने को मिला, और उन्हीं में से एक मौका ये भी था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इक़रा अलैहिया, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझ पर तुम कुरान पढ़ो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर कुरान का नुज़ूल होता है, आपके ऊपर वही होती है और मैं आपको सुनाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ तुम सुनाओ, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान मजीद को सुनूं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह निसा की तिलावत शुरू की। सूरह निसा की तिलावत करते करते जब 41 नंबर की आयत में पहुंचे, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खामोश हो जाओ। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी थे, क्योंकि ये जो आयत थी आखिरी वाली जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहने के लिए कहा बस करो, तो वो आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन, क्या हालत होगी जब तमाम उम्मत को जमा किया जाएगा और उसमें जो है गवाही दी जाएगी, वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, और ए नबी हम आपको लाएंगे तमाम लोगों की जो है गवाह बना करके, यानी आपको तमाम उम्मत के ऊपर गवाह बना करके लाएंगे। वो वक्त कैसा होगा? ये बात सुन करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए। लिहाजा इस हदीस से क्या साबित होता है कि हम पढ़ने के साथ साथ, तिलावत करने के साथ साथ हम लोगों से भी सुने कुरान मजीद। और ये बेहतरीन मौका भी है, जैसे कि हम रमज़ान के महीने में ये जो तरावी की नमाज पढ़ते हैं और कुरान मजीद को सुनते हैं, गौर से सुने, इंशाअल्लाह बहुत अजीम नेकी बताई गई है। इसी तरीके से कुरान मजीद का हक ये भी है कि कुरान मजीद को समझा जाए, क्योंकि कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया है। कुरान मजीद जहाँ पढ़ना है उसको उतना ही ज़रूरी है कि हम उसको समझें भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ज़िंदगी के पूरे दस्तूर बताए हैं। उसमें कुरान मजीद में हमारे ज़िंदगी जीने का सलीका बताया है, और तमाम चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से जीना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, सारी चीज़ें मौजूद है। लिहाजा कुरान मजीद का ये भी हक है कि उसको समझा जाए। और इसी तरीके से कुरान मजीद का हक ये भी है कि कुरान मजीद पर अमल किया जाए। जो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। इनकी बातें, उनकी बातें, फला आलिम की बातें, फला जो है बुजुर्ग की बातें, वो शरीयत इस्लाम का हिस्सा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम मौजूद है, वो भी अपने असली शक्ल में मौजूद है, एक हर्फ भी नहीं बदला। जब तक के क़यामत ना आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाज़िल किया गया था उसी तरीके से बाकी रहने वाला, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी ली है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब की हिफाजत करेगा। तो जब ये कुरान मजीद अपनी असली शक्ल में मौजूद है तो कुरान मजीद को देखा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क्या हुक्म देता है हमें और किन किन चीज़ों से रोकता है हमें, और उसी के मुताबिक अमल किया जाए। और इसी तरीके से कुरान मजीद का हक ये भी है कि हम कुरान मजीद को जैसे ही सीखते हैं, जैसे ही समझते हैं, दूसरों तक फैलाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही थी, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक ही आयत जानते हो तो तुम दूसरे तक पहुंचाओ।
اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے والا، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والا اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پھیلانے والا ہمیں سے ہر شخص کو اللہ رب العالمین بنائے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔